آیت نمبر 39، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین، اور جو الذین، جو لوگ، الذین کفروا، کفر یکفر، انکار کرنا، جی انکار کرنا، کفر کرنا یعنی حق کا انکار کرنا، حق کو چھپانا۔ والذین کفروا، اور جو کفر کیے، وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا، یہاں پر کفر کس سے ہو رہا ہے، کس چیز کا انکار ہو رہا ہے؟ جی اوپر اس سے اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر میرے پاس سے تمہارے طرف ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جو اس میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی ڈر نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو اس کا انکار کیے، یعنی اس ہدایت کا انکار کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن آئے، تورات آئے، زبور آئے، انجیل آئے، انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہدایت لے کر آئے تو کچھ تعداد رہتی ہے ہمیشہ مختصر جو ایمان قبول کرتی ہے، اور اکثریت انکار کرتی ہے، اور وہ جو اکثریت انکار کرتی ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ والذین کفروا، اب رہا ان لوگ کی بات جو میری ہدایت کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو، وکذبوا، اور تکذیب کیا، جھٹلانا، کذب یکذب، جھٹلانا، یہ جھوٹ کہنا کسی کو نہیں، یہ غلط ہے کہنا، جی کفروا، وہ حق کا انکار کیے اور حق کو چھپائے اور جھٹلائے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، جی آیت مفرد ہے، آیات اس کے جمع ہے، جی آیات اس کی جمع ہے، آیاتنا، ہماری آیات، جی ہماری آیات، کذبہ، جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، کذب بی، یہ کذبہ کا لفظ جب با کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دینا، یعنی سامنے والے کو جھوٹا ہے کہنا، سامنے والے کو غلط ہے کہنا، سامنے والے پر غلط ہونے کا الزام لگانا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے آیتوں پر جھوٹے ہونے کا الزام لگایا، اور جو لوگ کفر کیے اور ہمارے آیتوں کو جھٹلائے، اولئک، وہ لوگ جمع کے لیے، ذالک واحد کے لیے ذالک کہتے ہیں، دور کے لیے دیٹ کہتے ہیں نا، دس قریب کے لیے ہوتا ہے، دیٹ دور کے لیے ہوتا ہے، تو وہ دیٹ جو کہتے ہیں وہ ذالک ہے، ذالک دور کے لیے، ذالک واحد کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے اولئک اصحاب النار، اصحاب والے، اصحاب صاحب ساتھی کو بھی کہتے ہیں، والے کو بھی کہتے ہیں، صاحب البیت گھر والا، صاحب البیت گھر والا، صاحب الارض زمین والا، جی صاحب کی جمع اصحاب، تو یہاں پر کیا ہے؟ صاحب النار، اصحاب النار، نار آگ، آگ والے ہیں، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں یعنی جہنم والے ہیں، وہ دوزخ والے ہیں، وہ جہنم والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جو لوگ کفر کیے، انکار کیے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنم والے ہیں، وہ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ، فیہا اس میں، فی میں، ہا اس، فیہا اس میں، خالدون، کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں غالباً، خالد، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدون اس کی جمع ہے، خالدون، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اعلان فرما دیا کہ میری طرف سے ہدایت آنے والی ہے، میری طرف سے ہدایت آنے والی ہے، اور جو ہدایت پر عمل کر لے گا، ہدایت کی اتباع کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انبیاء لے کر آئے، کیا ہدایت لے کر آئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لا کر دیے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت قرآن ہے۔ بس جو کوئی قرآن کی اتباع کر لیا تو اس کو نہ پاسٹ کا غم رہے گا، نہ فیوچر کا اس کو ڈر رہے گا، اور جو اس قرآن کو جھٹلائے گا، اس قرآن کو چھپائے گا، اس قرآن کا انکار کرے گا، وہ جہنم والا ہے، وہ جہنم والا ہے۔ ہر امت کے لیے اس زمانے میں جو نبی، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو جو تورات کا مقام تھا، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انجیل کا جو مقام تھا، جی وہ اس زمانوں کے اعتبار سے تھا۔ قرآن کریم کو دوام ہے، قرآن کریم ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرآن کریم کا مقام ان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لحاظ سے بڑھ کر ہے، اس میں بھی انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور،
جی ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، سب بالکل مسلمہ بات ہے، جی مسلمہ بات ہے۔ اور اس کے اندر ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ملتا ہے اس کے اندر، جی۔ اور قرآن کریم جب آ جائے تو پھر یہ حکم ہے کہ اب قرآن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ کتاب محفوظ ہے۔ دیگر کتابوں میں سابقہ امتیں مینیپولیٹ کیے ہیں، تبدیلیاں کیے ہیں، اگرچہ وہ ہدایت اور نور تھی لیکن اس میں لوگ تبدیلیاں کر دیے، جس کی وجہ سے وہ کلام میں کہاں تک کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام کتنا ہے، بندوں کا کلام کتنا ہے، شک و شبہ آ گیا ہے۔ اور یعنی پیور ہدایت، خالص ہدایت، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، وہ صرف قرآن کریم ہی رہ گیا۔ اب یہ ہدایت قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے موجودہ ہدایت ہے۔ جو کوئی قرآن کریم کو مانے گا وہ غم اور تکلیف سے دور ہوگا، اور جو قرآن کریم کو جھٹلائے گا، انکار کرے گا، وہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سابقہ جو آیتیں ہم پڑھے ہیں، ان میں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے متعلق، جی ڈائریکٹ ان میں نہیں لیکن ان سے متعلق چند باتیں جو مشہور ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام لنکا یعنی سراندیپ میں اترے۔ جی لنکا، یہ سری لنکا جس کو ہم کہتے ہیں، سری لنکا میں میں یہاں پر سراندیپ کا لفظ تھا تو پھر میں اس کو جا کر تھوڑا سا نیٹ وغیرہ پر تلاش کیا تو وہ اس کی تفصیلات نکلے کہ وہ سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، کافی ایک بڑی پہاڑی ہے، سراندیپ نام ہے اس کا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ سری لنکا میں سراندیپ مقام پر، یعنی سراندیپ کی پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے۔ اور عرفات، میدان عرفات جو ہے نا، جو حج کو جاتے ہیں تو میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، وہاں پر جبل رحمت بھی ہوتا ہے۔ تو میدان عرفات میں آدم و حوا آپس میں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے، کیونکہ جنت میں جب رہتے تھے تو حال حلیہ بہت بہتر تھا، اور جب زمین پہ آئے تو ایک وحشت تھی، ایک پریشانی تھی، تکلیف تھی، اور زمین کے الگ الگ خطوں میں اتارے گئے تھے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے تھے۔ تو عرفات میں ایک دوسرے کو دیکھے، اور دیکھ کر حالتیں کافی بدل چکی تھی لیکن دیکھ کر ایک دوسرے کو پہچان لیے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں اس کو عرفہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان لیے۔ اس طرح سے بھی بعض روایتیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرفات میں آدم و حوا آپس میں ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو پہچانے۔ حابیل کو قابیل نے دمشق میں قتل کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک حابیل تھے، ایک قابیل تھے، بیٹے تو بہت زیادہ تھے، یعنی اب مجھے شور تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن روایات میں نمبرز بہت بڑے بڑے نمبرز ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام، کیونکہ دنیا کو آباد کرنا تھا، یہ زمین کو بسانا تھا، ایک تو ان کی عمر زیادہ تھی حضرت آدم علیہ السلام، جیسے بعض روایتوں میں آتے ہیں، اور یہ جیسا کہ میں بتایا کہ یہ لازمی اشیاء نہیں ہے کہ یہ 100% صحیح ہو، یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، روایات ہے، اس میں کچھ کتنے صحیح ہے کتنے ضعیف ہے، سب مکس رہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، 1000 سال ان کو عمر ملی ہے زمین پر، اور اس سے پہلے کی جو عمر ہے وہ اس زمین پر آنے سے پہلے جنت میں جو عمر تھی اس کو کاؤنٹنگ میں نہیں لا رہے، اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو وہ 1000 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلدی اور بہت زیادہ اولاد عطا فرمایا تھا جو زمین میں پھیل گئی تھی۔ ان میں 2 کا واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے 6 پارے میں، حابیل اور قابیل کا، کہ حابیل نیک تھے اور قابیل جو تھے وہ نیک نہیں تھے، وہ حسد کرتے تھے اپنے بھائی سے، اور وہ فلاں تنازع ہوا، پھر اس کے بعد قابیل نے جو ہے ظلماً اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہوا حابیل کو قتل کا، قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، یہ واقعہ دمشق ملک شام جس کو آج سیریا کہتے ہیں، سیریا کا جو کیپٹل سٹی ہے اس کو دمشق کہتے ہیں، وہاں پر یہ قتل ہوئی تھی۔ دادی حوا کی قبر جدہ میں ہے، جدہ کہتے ہیں، جدہ بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ جدہ جو آج ہم عربیہ میں جو ہم مکہ مکرمہ سے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر جو بڑا شہر ہے
جدہ کہتے ہیں اس کو عام طور پر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل نام اس کا جدہ ہے، جیم کو زبر سے ہے، اور وہ سیدتنا حوا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کیونکہ ان کی مزار اس شہر میں تھی. جی آج نشاندہی ہے نہیں ہے نہیں معلوم، غالباً نہیں ہے نشاندہی اس کی. میں تو بہت چھوٹے رہنے گیا تھا تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے برابر، غالباً نہیں ہے کوئی نشاندہی. تو جدہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اما حوا علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا. حضرت آدم، اب یہ یہاں تک تو مجھے معلوم تھا، یہ سب سنے ہوئی اور جانی ہوئی پڑھی ہوئی باتیں تھیں، لیکن یہ بات بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی میرے لیے بالکل نئی ہے کہ حضرت آدم، حضرت نوح اور مولا علی، ان تینوں کی قبریں نجف اشرف میں، عراق میں نجف اشرف ہے جہاں کچھ عرصہ قبل میں اپنے والد بزرگوار والدین کے ساتھ جا کر زیارت کیا تھا. مولا علی کی مزار ہے، وہاں پر فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے، اذکار پڑھے، جو پڑھنا تھا وہ پڑھے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام، یہ تینوں کے مزارات ایک دوسرے سے متصل ہے. جی دیکھیے ان کا جملہ پڑھتا ہوں میں. حضرت آدم و نوح علیہم السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نجف اشرف میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. تو یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی مزار سے متعلق کہ ان کی مزار کہاں پر ہے، کہاں پر ان کی تدفین ہوئی، اس میں کافی اختلاف ملتا ہے. اور جیسا کہ میں بتایا کہ یہ جو اس طرح کی روایتیں رہتی ہے، یہ قطعی روایتیں نہیں رہتی. ہو سکتا کوئی اور مقام پر بھی ہو سکتا جو روایت کو حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیے وہی صحیح ہو کہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی مزار وہاں پر ایک دوسرے کی مزارات سے ملے ہوئے ہو. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی اس کے علاوہ مانے تو وہ بھی ممکن ہے، پاسبلٹی ہر طرف ہے، کیونکہ کوئی چیز قطعی قرآن سے یا حدیث متواتر وغیرہ سے کوئی قطعی روایت ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ امکانات رہتے ہیں اور ہر عالم کی اپنی ریسرچ کے مطابق اپنی ریسرچ کے مطابق ان کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، ان کا استنباط ہوتا ہے اور ان کی ترجیح ہوتی ہے. اپنی تحقیق کے مطابق وہ روایت کو ترجیح دیتے ہیں.